ایک وہ وقت تھا جب ایک 16 سالہ چھوٹی سی لڑکی لڑکیوں کی ایجوکیشن کے لیے طالبان سے فائٹ کر رہی تھی۔ ان کی لائف کا ایک ہی ویژن تھا، لڑکیوں کو تعلیم دلوانا۔ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پشاور میں طالبان کے خلاف آواز اٹھا رہی تھی، لیکن پھر یکدم ہی وہ آواز خاموش ہو گئی اور آج وہی ملالہ انگلینڈ میں ایک لیوی زندگی گزار رہی ہے۔ ایگزیکٹلی کیا وجہ بنی کہ وہ 16 سالہ لڑکی جو گرلز ایجوکیشن کے لیے سپیچ پہ سپیچ دیے جا رہی تھی، سڈنلی انگلینڈ شفٹ ہو گئی اور سب ختم ہو گیا؟ کیا وہ سب ایک پبلسٹی اسٹنٹ تھا؟ کیا ملالہ فنڈ ایک فراڈ ہے؟ اور ملالہ کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا؟ اور اے پی ایس پشاور اٹیک سے ملالہ کا کیا کنیکشن ہے؟ آج سے ٹھیک 10 سال پہلے ملالہ کو نوبل پرائز کیوں دیا گیا تھا؟ ایک دفعہ ملالہ اسکول بس سے گھر کی طرف جا رہی تھی جب ایک طالبان نے انہیں گولی مار دی۔ لیکن کیا ہوا تھا اس حادثے سے ٹھیک کچھ سال پہلے؟ تو آئیے بات کرتے ہیں آج اس ملالہ کے بارے میں جسے آپ بالکل بھی نہیں جانتے۔ دوستوں، دراصل یہ کہانی 12 جولائی 1997 کو پاکستان کے سرسبز وادی سوات میں شروع ہوتی ہے، جہاں ایک ننھی سی جان ملالہ یوسفزئی نے پہلی بار دنیا میں آنکھ کھولی۔ یہ وہ وادی تھی جہاں بہتے جھرنے، اونچے پہاڑ اور پرندوں کی چہچہاٹ زندگی کی علامت تھی، لیکن کسی نے نہیں سوچا تھا کہ ایک دن یہی وادی ظلم اور بغاوت کی داستان کا مرکز بنے گی۔ ملالہ کے والد ضیاء الدین یوسفزئی ایک پرجوش استاد تھے جن کا ماننا تھا کہ تعلیم وہ روشنی ہے جو ہر اندھیرے کو ختم کر سکتی ہے۔ ان کے چھوٹے سے اسکول میں بچوں کی ہنسی اور علم کی روشنی ہمیشہ چھائی رہتی تھی۔ ملالہ بھی انہی خیالات میں پروان چڑھتی گئی، ایک ایسی بچی جو کتابوں سے محبت کرتی تھی اور ہمیشہ تجسس میں رہتی تھی۔ لیکن پھر یکدم ہی حالات بدلنے لگے۔ جب ملالہ صرف 11 سال کی تھی، سوات کی خوبصورتی پر طالبان کے خوفناک سائے چھا گئے۔ وہ گلیاں جو پہلے علم کی روشنی سے جگمگاتی تھیں اب خوف کی گواہی دینے لگیں۔ طالبان نے لڑکیوں کے اسکول بند کرنا شروع کر دیے اور سخت قوانین نافذ کر دیے۔ طالبان نے خواتین کے خوابوں کو کچلنے کی کوشش کی۔ اس خوفناک قیمت میں ایک چھوٹی سی لڑکی نے سوال اٹھایا، کیا میرے خواب ختم ہو جائیں گے؟ لیکن ملالہ نے ڈرنے کے بجائے ہمت کی۔ لیکن 2008 میں وہ اپنے والد کے ساتھ ایک عوامی اجتماع میں گئیں اور اپنی پہلی تقریر کی، جس کا عنوان تھا طالبان میری تعلیم کی بنیادیات کو کیسے چھین سکتے ہیں۔ وہ صرف 11 سال کی تھیں، لیکن ان کی آواز میں ایک ایسی گونج تھی جس نے سب کو حیران کر دیا۔ ملالہ نے اپنی جدوجہد کو چھپانے کی بجائے دنیا کے سامنے لانے کا فیصلہ کیا۔ وہ BBC اردو کے لیے ایک کلمی نام کے ساتھ بلاگنگ کرنے لگی، جہاں انہوں نے طالبان کے ذریعے اثر زندگی کی تفصیلات بیان کی۔ 9 اکتوبر 2012 کو وہ منحوس صبح تھی جب ملالہ اپنے اسکول وین میں بیٹھی گھر جا رہی تھی۔ اچانک ایک نقاب پوش طالبان جنگجو بس میں داخل ہوا، ان کا نام پکارا اور ان کے سر پر گولی چلا دی۔ وادی سوات کی خاموشی ایک چیخ میں بدل گئی اور دنیا رک سی گئی۔ کیا یہ کہانی یہاں ختم ہو جائے گی؟ لیکن ملالہ نے ہار نہیں مانی۔ انہیں فوری طور پر علاج کے لیے برطانیہ منتقل کر دیا گیا اور پھر ایک معجزہ ہوا۔ ملالہ نے نہ صرف اپنی زندگی واپس پائی بلکہ وہ پہلے سے مضبوط ہو کر بھی ابھری۔ 2013 میں صرف 16 سال کی عمر میں انہوں نے اقوام متحدہ میں اپنی مشہور تقریر کی اور کہا، ایک بچہ، ایک استاد، ایک کتاب اور ایک قلم دنیا کو بدل سکتا ہے۔ یہ الفاظ صرف ایک تقریر نہیں تھے، یہ ایک انقلاب کا آغاز تھا۔ 2014 میں ملالہ نے نوبل پرائز حاصل کیا اور وہ یہ اعزاز حاصل کرنے والی سب سے کم عمر شخصیت بن گئی۔ لیکن یہ ساری کہانی صرف اور صرف جھوٹ ہے۔ حقیقت میں ملالہ ایک CIA ایجنٹ ہے اور وہ مرڈر اٹیمپٹ جو ملالہ پہ ہوا تھا سب پلان تھا۔ یہ پری پلان اٹیک صرف ایک پبلسٹی اسٹنٹ تھا۔ ان شارٹ، ملالہ نے کچھ بھی نہیں کیا۔ 10 سال پہلے جتنا لٹریسی ریٹ تھا آج بھی اتنا ہی ہے۔ KPK میں کچھ بھی نہیں بدلا۔ ملالہ فنڈ جو گرلز ایجوکیشن پر انویسٹ کرتا ہے اس کی وجہ سے پاکستان میں کچھ بھی نہیں بدلا۔ دراصل دوستوں، ملالہ یوسفزئی ایک فراڈ ہے جس نے پاکستان کا نام پوری دنیا میں خراب کیا ہے۔ دوستوں، تو آپ کو کیا لگتا ہے، کیا ملالہ ہیرو ہے یا ایک کامن گرل؟ دوستوں، اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔